جھگڑا ہو رہا ہے، نہیں آنے دیں گے، ہم روک دیں گے، یہ نہیں آ سکتا، وہ آ گئے، ان کے آنے پہ بھی جھگڑا۔ اس طرح موسیٰ آنے لگے تو پھر فرعون نے جھگڑا کھڑا کر دیا، کہا نہیں آنے دیں گے، ہم اسے نہیں آنے دیں گے، ہم اسے پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ تو موسیٰ کے آنے پہ بھی جھگڑا، عیسیٰ آئے پھر جھگڑا، یہودی آ گئے ان کی ماں کے پاس، آ کر کہا یہ کیا ہے، یہ تو برا ہے، تم تو ایسی نہ تھی۔ تو جھگڑے۔ آپ نبیوں کی تاریخ ڈھونڈ لیں، پڑھ لیں، آپ کو جھگڑے ملیں گے۔ یوسف علیہ السلام آئے، بھائی جھگڑ رہے، کنویں میں پھینک دیا۔ تو بچپن سارا جھگڑوں میں گزر رہا ہے، مصائب کے ساتھ ہے۔ محمد مصطفیٰ آنے لگے تو آنے سے پہلے باپ کا سایہ چلا گیا، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ 2.5 سال کے ہوئے تو ماں چلے گئے۔ تو ہر نبی پر خدا نے مصیبتیں ڈالی، ان کا آغاز مصیبتوں پہ رکھا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آدم کا آغاز مصیبت ہے، لیکن اختتام آسان ہے۔ ان کا اختتام آسان، بڑی آسان سی موت سے چلے گئے۔ نوح آئے، جھگڑا ہے، لیکن جب گئے جھگڑا ختم۔ ابراہیم آئے تو جھگڑا، جب چلے گئے تو جھگڑا ختم۔ جتنے نبی آئے آنے پہ جھگڑا، جانے پہ مصائب ختم۔ یعنی ان کا آغاز مصیبت ہے، اختتام خوشی ہے، خوشی خوشی چلے گئے۔ اب میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ہے نبیوں کی صف، ہم ولایت کی صف میں بھی جب دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیا وہاں پہ بھی آغاز مصیبت ہے؟ مولا علی آئے نا، کعبے میں آئے، عرش والا جشن منا رہا، کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا۔ امام حسن آئے تو جشن منایا جا رہا ہے، امام حسین آئے تو جشن منایا جا رہا ہے۔ جتنے امام آئے ان کی آمد پر جشن منایا جا رہا ہے، لیکن ان کا جو اختتام ہے وہ مصائب ہے، وہ شہادت ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ نبیوں کی صف میں اور ولایت کی صف میں یہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ نبی آئے تو مشکلیں، جائے تو خوشی، ولایت آئے تو خوشی، جائے تو غم۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب یہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں ہے یہ، خدا نے کیوں رکھا کہ نبی آئے تو مصیبتیں آئے، جائے تو آسانی ہو جائے، ہمارا امام آئے تو خوشی ہو، جائے تو غم ہو جائے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ جب پوچھا نا قرآن سے یہ وجہ کیا ہے، تو قرآن نے کہا کہ ابراہیم کے پاس یہ نبوت تھی، یہ آسانیاں تھیں کہ جو بچپن میں مصیبتیں ہیں بعد میں آسانی، لیکن ابراہیم نے ایک سوال کیا، اے پروردگار مجھے وہ امامت دے دے، مجھے امامت دے دے۔ کیوں مانگی امامت؟ کیونکہ نبوت تو ہے، اس کا آغاز مصیبت میں ہے، اختتام بڑا ہی آسان ہے۔ لیکن ابراہیم جانتے ہیں کہ ہر نبی کا آغاز تو مصیبت میں، لیکن اختتام جو خوشی ہے نا، لیکن ان کے بعد، ان کے چلے جانے کے بعد ان کا ذکر نہیں ہو رہا۔ سمجھ میں آ رہی؟ ایک ذرا جملہ سننا، کیوں نہیں ذکر ہو رہا؟ آپ اپنی مجالس میں آپ ذکر کرتے ہو نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، تمام نبیوں کا ذکر کرتے ہو۔ کیا ذکر کرتے ہو؟ کہ تبلیغ جو کی ہے، جو مصائب اٹھائے، دنیا سے چلے جانے کا تذکرہ نہیں سنتے، نہ ہی ہو رہا ہے۔ اب ابراہیم چاہ رہے ہیں کہ ان کا تذکرہ ان کے جانے کے بعد ہو۔ اب نبی کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار یہ امامت میری ذریت میں دے دے۔ تو نبوت کے بعد اگر وہ امامت چاہ رہا ہے تو کچھ تو فرق ہے نا اس نبوت میں اور امامت میں۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا فرق ہے؟ اب ہر نبی آیا دنیا میں، آسانیاں خدا نے دے دی، لیکن یہ جو ولایت ہے نا، شروع میں آسانیاں دے کر خدا نے بعد میں
پریشانیاں دینی. یہ پریشانیاں دینے کا مقصد کیا ہے؟ ہر امام شہید کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد فقط یہ ہے کہ ان کا ذکر تا قیامت رہ سکے، ان کا ذکر رہتی دنیا تک قائم رہ سکے. اب آدم کا ذکر، ان کی صرف تبلیغ کا ذکر، جتنے نبی آئے صرف جو کوششیں کی بس وہ ذکر، لیکن ان کی ذات کا کوئی ذکر نہیں. اب جو سن رہے ہیں نا، مجھے ایک ذرا جملہ سن لیں توجہ کے ساتھ. خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو سب تعریفیں تو اسی کی ہوں گی، اور لیکن خدا چاہ رہا ہے کہ جو میری تعریف ہے نا وہ ساری کائنات کر رہی. اب کوئی ایسے ہوں جن کا تعارف، جس کی تعریف اللہ بھی کرے زمین والے بھی کرے. اس لیے خدا نے ان کا جو اختتام ہے وہ مصیبت پہ رکھا کہ مصیبت کو یاد رکھو، خوشیوں کو یاد رکھو، ان کی مصیبتوں کو یاد رکھو. اب ہم یہاں پر غور کر رہے ہیں کہ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جہاں پہ ذکر امام علی مقام نہ ہو رہا. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے ہم صرف اللہ کی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم صرف اللہ کی ہے. اس کی نہ عبادت میں کوئی شریک، نہ اس کی علیمیت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی شکوریت میں کوئی شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. تو پھر اس کے ذکر میں کوئی کیسے شریک ہو جائے؟ نہیں ہوگا نا اس کے ذکر میں کوئی شریک. تو ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیوں کر رہے ہو ذکر آل رسول کا؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، کیوں کر رہے ہو ذکر آل رسول کا؟ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے ذکر میں کسی اور کا ذکر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. آپ علی کا بھی ذکر کر رہے ہو، محمد کا بھی ذکر کر رہے ہو، امام حسن و حسین کا کر رہے ہو، تمام 14 کے 14 معصومین کا ذکر کر رہے ہو اپنے مجالس میں، اپنے عبادات میں. کیوں کر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ تو اگر کسی عام سے شخص سے پوچھا جائے نا وجہ کیا ہے، تو وجہ معلوم نہیں ہو پائے گی. کیا وجہ ہے؟ تو آؤ ہم اس منبر کے توسل سے بتائیں کہ وجہ کیا ہے. ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. تو ہماری عبادتوں میں آل رسول کا جو ذکر ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کا بھی یہی سوال کہ کیوں ہو رہا ہے ذکر. نہیں سمجھ میں آ رہی نا بات؟ کیوں؟ ہم ایک سوال کر رہے ہیں، میں بار بار پوچھ رہا ہوں، ہماری عبادتوں میں اس آل رسول کا ذکر کیوں ہے؟ تو پتہ ہے جواب کیا ملے گا؟ جواب بڑا ہی سادہ ہے. خدا کا حکم ہے کہ اس کے ذکر میں کسی غیر کا ذکر نہ ہو. اس کے ذکر میں کسی غیر کا ذکر نہ ہو، لیکن اس کے ذکر میں اس کا ذکر لازمی ہے. اس کے ذکر میں کسی غیر کا ذکر آ جائے تو حمد مکمل نہیں. اب اللہ سورہ فاتحہ میں واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ سب تعریفیں، پہلی آیت میں کہہ رہا ہے سب تعریفیں میرے لیے، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے رستہ مانگو ان کا. اے میرے پروردگار حمد صرف تیری، عبادت صرف تیری، ذکر صرف تیرا ہے. اور پہلی آیت میں کہہ دیا کہ ذکر صرف میرا ہے، اس کے بعد کہا نہیں اب ذکر کرو کسی اور کا. کیوں کریں کسی اور کا؟ ہم کیوں کریں ذکر کسی اور کا؟ ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی. ہر کوئی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیوں پڑھ رہا. پڑھ رہے نا، سارے پڑھ رہے. تو پوچھو کبھی اپنے آپ سے کہ ذکر صرف اللہ کا ہے تو انعام والوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اب پتا یہاں پہ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جب خدا کہہ رہا ہے نہ پہلی آیت جھوٹی ہے نہ چوتھی آیت جھوٹی ہے، دونوں برحق، دونوں ایک دوسرے کے بظاہر متضاد چل رہی ہیں. اگر عام فہم سوچے نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ذکر صرف اللہ کا، اور بعد میں کہا نہیں انعام والوں کا. تو بس یہاں پر ثابت یہ ہو رہا ہے کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے جو انعام والوں کا ذکر ہے نا وہی میری حمد ہے.
اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تعریف کسے کہتے ہیں؟ اب کوئی پوچھے تعریف کی تعریف کیا ہوگی، کہ تعریف کسے کہتے ہیں یا تعارف کسے کہتے ہیں؟ تعارف کروانے کے لیے نا کم از کم موصوف سامنے ہو. اگر میں نے آپ میں سے کسی کی تعریف کروانی ہو نا تو پتہ ہے میں تعریف کیا کروں گا؟ کہوں گا بڑے گھنے بال ہیں اس کے، چلتا ہے تو شیر کی مانند چلتا ہے، یہ تعریف ہے. بولتا ہے تو منہ سے پھول بکھرتے ہیں، یہ تعریف ہے. اب کس کی تعریف کرنی ہے؟ جو نہ میں نے دیکھا، جو نہ آپ نے دیکھا، نہ آپ کے بڑوں نے دیکھا، نہ میرے بڑوں نے دیکھا. اب خدا کہہ رہا ہے سب تعریفیں ہیں اللہ کے لیے. خدا کہہ رہا ہے تعریف کرو میری. اب ہم نے بھی تعریف کرنی، آپ نے بھی تعریف کرنی، لیکن کیا کریں تعریف؟ ہم تعریف کریں گے، وہ بہت بڑا رازق ہے. دیکھا ہے کس طرح دیتا ہے. سمجھ میں آگے بات؟ دیکھا ہے وہ کس طرح دیتا ہے. کیا خود تمہارے گھر میں آ کے رزق دیتا ہے؟ نہیں. تو پھر تعریف ذرا کامل کرو، جو مکمل ہو تعریف وہ کرو. تو تعریف کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ وہ ایک مصور ہے. کیسے بناتا ہے نہیں معلوم. ماں کے پیٹ میں وہ تمہاری شکلیں بنا رہا، تمہاری پیٹ میں وہ ایک شکل بنا رہا ہے، تمہیں ہی نہیں معلوم کیسی بن رہی. سمجھ میں آگے بات؟ اب ہم نے بھی تعریف کرنی ہے، آپ نے بھی تعریف کرنی ہے. میں نے کہا نا کہ ہمارا جو تعارف کروانا ہے نا وہ ناقص ہے. اس کی جو اصل جو تعریف ہے نا وہ محمد نے کروائی، اس لیے وہ محمد بن گئے. حمد کو انتہا پر لے گئے تو وہ محمد بن گئے. اب ہم میں سے تو کوئی محمد نہیں، نہ محمد کے بعد کوئی ہے، نہ محمد سے پہلے کوئی ہے. ہم نے فقط اتنا دیکھا کہ معصوم کا فرمان ہے ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد. یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارا پہلا بھی علی، ہمارا آخری بھی علی؟ محمد بنتا ہے تعریف کرنے سے. یہ جتنے بھی 14 کے 14 ہیں نا، انہوں نے اپنا تعارف نہیں، صرف اس کا تعارف کروایا ہے. تو جو اس کا کامل تعارف کروا دے تو اسے کہتے ہیں محمد. اور ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بھی تعارف کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بھی بتانا چاہ رہے ہیں، اس کی حمد بیان کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہو نہیں پا رہے. ہمارے وہ پاس نہیں، شارت کے قریب ہے مگر دکھتا نہیں. وہ اس رگے جان کے قریب اس کا تعارف کرنا کیا کریں گے؟ وہ بڑا مصور نہیں دیکھا. وہ رحم کرنے والا ہے نہیں دیکھا. وہ بارش کو برسانے والا ہے میں نے نہیں دیکھا. اس کی جو بھی تعریف کریں گے نا جواب پتہ کیا آئے گا؟ میں نے نہیں دیکھا. تو پھر اپنی حمد کو تھوڑا سا